باقی سب تفصیل ہے، صرف تفصیل۔ یہ قصہ ہے محبت کی ایک بے مثل داستان کا، اور بے مثل محبت پر مالک کی لازوال عطا کا قصہ۔ وہ ایک گمنام بوڑھا شخص تھا جسے اپنی مادری زبان بلوچی کے علاوہ کوئی اور زبان نہ آتی تھی۔ عربی تو کجا، اسے اردو تک نہ آتی تھی۔ اس کی ساری زندگی دوسروں کی بکریاں چراتے ایک جھونپڑی میں گزری تھی، جھونپڑی جو اس کی اپنی زمین پر نہ تھی، سردار کی زمین پر مجبور اور موسموں کی شدت سے شرمسار کھڑی تھی۔ جھونپڑی بس ایسی تھی کہ آسمان سے ساری دھوپ، ساری گرمی سردی اور بارشوں کا سارا پانی اس میں سے گزر کے بابا جی پر آ برستا تھا۔ بابا مگر اسی میں خوش تھے۔ شکوہ کیا ہوتا ہے شاید بابا یہ جانتا بھی نہ تھا۔ جتنا میسر تھا اس سے زیادہ کی اسے پرواہ بھی نہ تھی، نہ اس بات کی پرواہ کہ اس کے پاس پکا تو چھوڑ موسموں سے بچانے والا کوئی کچا کوٹھا تک نہ تھا، نہ اس کا ملال کہ اس کے پاس زیست کرنے کو معمولی سا سامان بھی نہ تھا، نہ اس کی فکر کہ اس کا روزگار بس اجرت پر دوسروں کی بکریاں چرانا تھا۔ اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ عجیب شخص تھا کہ وہ بکریاں چرانے کی انبیاء کی سنت پر ہی عمل پیرا نہ تھا۔ اس کے دل میں ایک اور سنت بھی چپکے پل رہی تھی اور بڑھ رہی تھی۔ وہ آرزو تھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر دیکھنے کی آرزو، زیارت بیت اللہ کی سعادت پا لینے کی، انبیاء کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بستی سے آنکھیں ٹھنڈی کر لینے کی سعادت کی آرزو۔ زیادہ راہ اس کے پاس کیا ہوتا کہ جس کے پاس زیادہ زندگی ہی نہ تھا، مگر تمنا تھی اور بڑی منہ زور تمنا تھی۔ وہ بکریاں چراتا رہا، اجرت پر چرائی بکریوں سے اپنے حصے کے بچے وصولتا رہا۔ جو ہی کوئی ایک اور بچہ اس کے حصے میں آتا، اسے لگتا کہ مدینہ جانے کی خواہش شاید اس کے نصیب میں اور قریب آ لگی ہے۔ وہ ہر ایسی اجرت پر آئے بچے کے ساتھ مدینہ منورہ جانے کا خواب دل میں پالتا رہا۔ پھر ایک دفعہ جب تن پر اچھے کپڑے نہ تھے، پاؤں میں مناسب جوتا نہ تھا، جھونپڑی میں موسموں کی شدت روکنے کی موزوں صلاحیت نہ تھی، اس کے پاس بکریوں کی اجرت کے کچھ پیسے جمع ہو گئے، تب اس کا چاؤ دیکھا نہ جاتا تھا کہ اس کے دل نے الارم بجایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیت اللہ دیکھنے کا ٹائم آ گیا۔ عشق کے امتحان مگر ابھی اور بھی تھے۔ ابھی محبوب کے ہاں حاضری کا ٹائم نہ آیا تھا۔ انسانیت پر کرونا کا امتحان آ گیا تھا۔ اس نے رضا کی گردن جھکائی اور تمنا بغل میں داب کر انتظار کی سولی پر ٹنگ گیا۔ کرونا گزرا تو در محبوب تک جانے کے لیے زیادہ راہ اور بڑھ گیا تھا۔ اسی دوران اس کے پاس مگر کچھ بکریاں آ گئی تھیں۔ ان بکریوں کا عمر بھر کی جمع پونجی کا، زندگی بھر کی محنت کا اور بھلا کیا مصرف ہو سکتا تھا۔ اس نے بکریاں بیچیں اور در یار دیکھنے کو چل دیا۔ نہ ساتھ کوئی ساتھی، نہ رشتہ دار، مگر اس راہ کا ہر مسافر اپنا ہی تو ہوتا ہے۔ ایک تھیلا بغل میں دابے، بالآخر ایک سویرے وہ مدینے میں کھڑا تھا۔ اسے اپنے نصیب پر یقین نہ آتا تھا۔ وہ ڈھلکے کندھوں کے ساتھ بہت آرام سے حرکت کرتا تھا کہ یہ مدینہ تھا جہاں بایزید بھی سانس گم کر بیٹھے۔ وہ مدینہ، بلوچستان کی ایک جھونپڑی کا باشندہ مدینے کی شان دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ آہ! کہاں فقیر عجم اور کہاں سلطان عرب! اسی حیرت میں گم وہ اپنی کل متاع، اپنا جوتے اور جوڑے والا تھیلا بھی گم کر بیٹھا۔ عین یہی وہ لمحہ تھا جب وہ کلک ہو گیا، جب وہ اپنے تن کے آخری چیتھڑے بھی سونے کے در پہ گم کر بیٹھا تھا، تو عین یہی وہ لمحہ تھا جب عرش والے کا اس سادہ مزاج محبت کی معراج پر التفات و قبول عام برس اٹھا تھا۔ عین اسی لمحے آسمانی میڈیا حرکت میں آیا اور صحابہ کے حلیے والا بزرگ کے نام سے وہ عرب و عجم کے میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ گویا جبریل کے ذریعے عرش سے اس بندے کی قبول عام اور محبوب عوام و خاص ہونے کا اعلان ہو گیا۔ اب خود اسے معلوم نہ تھا کہ وہ جو اپنے تئیں گم ہوا پھرتا ہے، اس سے زیادہ مدینہ اور اہل مدینہ کی دنیا میں مشہور کوئی شخصیت نہیں۔
सभी जानते हैं कोई 30 लाख के करीब इस बार ज़ायरीन अर्ज़ मुक़द्दस में थे। इनमें करोड़पति भी होंगे और अरबपति भी। वहाँ 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म भी था और जाने कौन कौन रुस्तम ज़मा मुहद्दिस ज़मा वहाँ मौजूद थे। जो भी था गुमनाम ही था, यहाँ का मशहूर शख्स और ज़बान ज़द आम शख्स, मगर आज के दिन एक ही था और वो था वो बाबा जो 15 साल से लोगों की बकरियों के साथ अपनी एक तमन्ना पाल के यहाँ आके गुम हो गया था। वो बकरी पाल था तो यकीनन इसका मालिक भी तो बड़ा लचपाल था। इसने इसे फर्श से उठाया और अरब व अजम में नामवर कर दिया, ताजरों और ताजवरों से ज़्यादा ताजवर कर दिया। अब अरब व अजम से इस बाबे को पुकारा जा रहा है। मीडिया और अरब के मुखय्यर हजरात हज पर बुलाने को इसके पीछे पड़ गए हैं। ऐसा लगता है कि हर इंसान की अल्लाह ने ड्यूटी लगा दी है कि इसकी कहानियाँ कहें और सुने और सुनाएं। सारे पढ़े लिखे एक अनपढ़ की कहानी सुने और सुनाएं। बेशक ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो साहिबो, अर्ज़ की थी ये किस्सा है मोहब्बत की एक बेमिसल दास्तान का, और बेमिसल मोहब्बत पर मालिक की लाजवाल अता का किस्सा। बाकी तो सब तफसील है, सिर्फ तफसील।